سب خوش ہیں؟ ہاللیلویا۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں خدا کے پیارے کلام میں سے مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 8واں باب اور اس کی 22 سے 26 آیت تک پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر وہ بیت صدا میں آئے اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ اسے چھوئے۔ وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا اور اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اس سے پوچھا، کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر کہا، میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے چلتے ہوئے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے درخت۔ پھر اس نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس نے غور سے نظر کی اور اچھا ہو گیا اور سب چیزیں صاف صاف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اس کو اس کے گھر کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ اس گاؤں کے اندر قدم بھی نہ رکھنا۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر زندہ خدا کی برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیں۔ خداوند کا کلام انتہائی خوبصورت ہے۔ یسوع نے بے شمار بے حساب میریکلز کیے ہیں، معجزات کیے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے تمام ہی معجزات کمال ہیں۔ آج شام ہم اس بات کے بارے میں سیکھیں گے کہ ایک اندھے کو یسوع کے پاس لے کر آئے تاکہ یسوع اس کو چھوئے۔ یہاں پر بدنی شفا کا ذکر ہے، لیکن آج میں آپ کو اس کے روحانی معنی بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس بات کو روحانی طور پر سیکھیں جو خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے۔ آج سے 27-28 سال پہلے میں روحانی بلائنڈ تھا، یا 27-28 سال پہلے میں بھی روحانی اندھا تھا، خدا کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے بھی اسی طرح کچھ لوگ یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے۔ آپ میں سے ہر ایک کا یہی تجربہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی آپ کو یسوع کے پاس لے کر آیا ہے۔ لکھا ہے لوگ ایک اندھے کو یسوع کے پاس لائے تاکہ یسوع اس کو چھوئے، اور لکھا ہے یسوع اس کو گاؤں سے باہر لے گیا۔ جب بھی ہم جس کو بھی خداوند کے پاس لے کر آتے ہیں یا جو ہمیں خداوند کے پاس لے کر آئے ہیں، یسوع نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہمیں اس انوائرمنٹ سے وہ باہر لے کر گیا، ہمیں اس ماحول سے خداوند باہر لے کر گیا۔ اور جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو خدا ہمیں سب سے پہلے اس انوائرمنٹ سے الگ کرتا ہے، ہمیں اس ماحول سے نکالتا ہے تاکہ ہم اس ماحول میں اندھے ہی نہ پھرتے رہیں، ہم ٹھوکریں ہی نہ کھاتے رہیں، کیونکہ یسوع ہمیں بینا کرنا چاہتا ہے، یسوع ہمیں بینائی دینا چاہتا ہے۔ اور جس انوائرمنٹ کے اندر، جس ماحول کے اندر یہ اندھا رہ رہا تھا، ضروری تھا کہ یسوع اس کا ہاتھ پکڑ کر اس انوائرمنٹ میں سے، اس ماحول میں سے اس کو الگ کرتا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس اندھے کا ہاتھ پکڑا اور اس کو گاؤں سے باہر لے گیا، اور پھر اس کی آنکھوں میں تھوکا اس نے اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس سے پوچھا، کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں دیکھتا تو ہوں، لیکن آدمیوں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسا درخت چل رہے ہوں۔ کنفیوژن، ویژن کلیئر نہیں ہے۔ جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں تاکہ وہ ہماری روحانی آنکھیں کھولے، ہمیں بینا کرے، ہمیں چنگا کرے کہ ہم ان آنکھوں سے، ایمان کی آنکھوں سے خدا کو دیکھے، تو بیچ میں کچھ ٹائم جو ہے وہ کنفیوژن کا گزرتا ہے، جس میں انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں۔ اب یہ دیکھ تو سکتا ہے لیکن بلر ہے، ہر چیز دھندلی ہے، واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، اور وہ یسوع کو بتا رہا ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں لیکن آدمی مجھے چلتے پھرتے ہوئے درختوں کی مانند لگ رہے ہیں۔
डबल टच, दोबारा यीशु मसीह ने इसको छुआ। पहले भी इसको छुआ, इसकी आंखों पर हाथ रख के इसकी आंखों में थूका, लेकिन दोबारा अभी ये कंफ्यूज है। कई लोग मसीह के पास तो आ चुके हैं, लेकिन हकीकी और सच्ची तालीम पाने के बावजूद लोग कंफ्यूज हैं। मैं जब खुदावंद के पास आया, उसके बाद बहुत साल मैंने कंफ्यूजन में गुजारे हैं। जब बाइबल कॉलेज गया तो 2 साल के अरसा में ये बात बड़ी क्लियर हुई मेरे दिलो दिमाग में, ये बात बड़ी वाज़िया हुई कि खुदा ने मुझे ज़िंदगी का वारिस होने के लिए बुलाया है, आसमान की बादशाही के लिए उसने हमें बुलाया। ये यकीन दहानी मुझे उन 2 सालों में जूं मैं कलाम को सुनता गया, उसके कलाम के सबब से ईमान मेरी ज़िंदगी में बढ़ता गया। मसीह का ब्लर चेहरा, मसीह का धुंधला चेहरा मेरी नज़रों में वाज़िया होता गया और मैं ईमान में पुख्ता हो गया और मेरी आंखें खुल गई, मैं बीना हो गया। ये शख्स भी जिसको ब्लर नज़र आ रहा है, धुंधला नज़र आ रहा है, विजन क्लियर नहीं है, अभी ये कंफ्यूज है। और बहुत से लोग जो यीशु के पास आ गए हैं, यीशु ने टच किया उनको, लेकिन अभी वो क्लियरली देख नहीं सकते हैं, अभी उनको ब्लर नज़र आता है, अभी धुंधला नज़र आता है। यीशु ने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे, डबल टच लिखा है, अगेन उसको यीशु ने टच किया, अपने हाथ दोबारा उसकी आंखों पर रखे। और इसके बाद क्या हुआ, उसकी आंखें खुल गई। कुछ टाइम लगता है, इंसान कंफ्यूजन में जिंदगी गुजारता है, समझ नहीं आती उसको मसीह की तालीम की, उस वक्त तक समझ नहीं आती जब तक मसीह का चेहरा उसके सामने धुंधला है। जब तक खुदा का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आपके अंदर मजबूत ईमान नहीं होगा। और जब हम रूहानी तौर पर ब्लाइंड होते हैं, रूहानी तौर पर अंधे होते हैं, हमें किसी भी रंग का कोई इम्तियाज नहीं रहता, कोई डिफरेंस नहीं होता। ब्लाइंड शख्स के लिए जिंदगी जो है वो कलरफुल नहीं है, बिल्कुल ब्लैक है, बिल्कुल ब्लाइंड है, अंधी। हमारी भी जब आंखें नजरें ब्लाइंड होती हैं, जब हम अंधे होते हैं, हर चीज़ हमें जो है बिल्कुल नज़र नहीं आती, तो फिर हमें समझे ज़िंदगी में हमारे कुछ भी नहीं है। कई लोग इस तरह से लाइफ गुजार रहे हैं, खुदा भी नहीं है, खुदा नज़र भी नहीं आ रहा, कोई मिरेकल ज़िंदगी के अंदर नहीं है, कोई ब्लेसिंग नहीं है, अंधेरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़े खुश हैं। इस अंधे को लोग यीशु के पास लाए, यीशु ने उस अंधे को छुआ और उसको धुंधला नज़र आने लगा। जो भी कन्फ्यूजन है, ये एक टाइम होता है, थोड़ा टाइम लगता है चेहरा वाज़िया होने में, लेकिन आप चलते रहे मसीह के साथ। खुदावंद सबसे पहला जो काम करता है, उसने उस अंधे को गांव से बाहर निकाल दिया, उसका हाथ पकड़ के बाहर लेकर गया। खुदा पहले आपको उस एनवायरनमेंट से बाहर निकालेगा जहां पर सारे अंधे फिर रहे हैं। यीशु की आंखें थी, यीशु देख सकता था और आंखें दे सकता है। एनवायरनमेंट चेंज की है, उसका माहौल चेंज किया है। जब तक आप अपना माहौल चेंज नहीं करेंगे, जब तक आपकी एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगी, आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। हम उसी एनवायरनमेंट में रहना चाहते और चाहते बीना हो जाएं, इम्पॉसिबल। खुदा एनवायरनमेंट से बाहर ले गया है, फिर भी उसको ब्लर नजर आ रहा था, और जिस माहौल में यीशु उसको लेकर गया है, उसी माहौल में उसका जो धुंधलापन है वो वाज़िया होगा। आप जब उस एनवायरनमेंट में जो यीशु ने आपको दी है, जहां वो ले गया है, आहिस्ता आहिस्ता मसीह का धुंधला चेहरा नुमाया होता जाएगा, वाज़िया होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। और जब सेकंड टाइम दूसरी बार यीशु ने टच किया, डबल टच, तो लिखा है वो क्लियरली देखने लगा, बिल्कुल वाज़िया हो गया उसके सामने। और जब वाज़िया हो गया तो फिर यीशु ने उसको क्या कहा, जा दोबारा इस गांव में चला जाओ। यीशु ने कहा अपने घर जा। कहां जाना है? अपने घर का पता आपको? बाइबल बयान करती है कि हम आसमानी घराने से हैं, उसके नाम से नामजद हैं, और अब हमें किसके घर में जाना है?
اپنے گھر میں. کس کے گھر میں؟ جب یسوع آنکھیں کھول دے تو کون سے گھر میں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ اپنے گھر میں. اور اب آپ کا گھر کہاں ہے؟ کہاں ہے آپ کا گھر؟ بولیں. آسمان پر. یسوع نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے مکان تیار کروں. آؤں گا تو پھر تمہیں لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی. اور رسول کہتا ہے کہ تم آسمانی خاندان کے، آسمانی گھرانے کے ہو. یسوع نے اس سے کہا اپنے گھر جا، گاؤں کے اندر نہ جانا. اس انوائرمنٹ سے تجھے نکالا ہے میں نے. آج یسوع ہمیں انوائرمنٹ سے نکالتا، ہم پھر اسی ماحول میں گئے ہوتے ہیں. انہیں خیر ہے، سارے پاگل نے. ساروں میں سے تو خدا نے اس کو علیحدہ کیا، اندھے کو اس کی آنکھیں کھولی، اس کو بینائی دی، بینا کر دیا، اور تاکید کی کہ دوبارہ گاؤں کے اندر نہ جانا. اس انوائرمنٹ سے تجھے نکال لیا میں نے، اپنے گھر جا. مصرف بیٹا کس کے گھر گیا؟ دوبارہ ذلیل ہوا ہے، رسوا ہوا ہے، اجڑ گیا، ختم ہو گیا، برباد ہو گیا. ہوش میں آیا ایک دن تو کدھر گیا؟ اپنے گھر گیا. یسوع نے بھی اس سے کیا کہا؟ اندھے سے جب اس کی آنکھیں کھول دی تو کیا کہا؟ اپنے گھر جا اور دوبارہ گاؤں میں نہ جانا. یسوع نے جب ہماری بھی آنکھیں کھولی، ہمیں بینائی دی ہے، تو ہمیں کہتا ہے کہ اپنے گھر جائیں. آپ کا گھر کہاں ہے؟ آسمان پر. اس کی رفاقت میں رہے، چرچ کے ساتھ رہے. کلیسیا اس کا بدن ہے، مسیح اس کا سر ہے. اپنی کانگریگیشن کے اندر، اپنی رفاقت میں ایمانداروں کے ساتھ رہیں، اپنے گھر کے اندر رہیں. گاؤں میں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یسوع نے وہیں سے نکالا اس اندھے کو، بینائی دی ہے، چنگیائی دی ہے، آنکھیں کھول دی ہیں. اب وہ دیکھ سکتا ہے کلیئرلی، واضح دیکھ رہا ہے، صاف صاف دیکھ رہا ہے. کس کو؟ کس کو صاف صاف دیکھ رہا تھا جی؟ جس نے اس کو اچھا کیا، جس نے اس کی آنکھیں انہوں صاف صاف دیکھ سکتا ہے. خداوند نے اگر میری اور آپ کی آنکھیں کھولی ہیں روحانی، تو ہم اپنے خداوند کو صاف صاف دیکھ سکتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پھر ہمیں یسوع کی انوائرمنٹ میں رہنا ہے، یسوع کے ماحول میں رہنا ہے، روح کے ماحول میں رہنا ہے. ہمیں دوبارہ گاؤں میں انٹر نہیں ہونا، ہمیں دوبارہ اس پرانے گھر میں نہیں جانا ہے. ہمیں اپنے گھر میں جانا ہے، اپنے باپ کے گھر میں جانا ہے. ہمیں اس کی رفاقت میں رہنا ہے. جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا. اور بیٹے اور بیٹیاں ایک خاندان کے افراد ہیں، اور خاندان کا سربراہ ہمارا آسمانی باپ ہے. اپنے گھر جا، دوبارہ گاؤں میں نہ جانا. گاؤں سے تو یسوع نے باہر نکالا. اب جب خدا ہمیں ایسی رفاقتوں سے، ایسی شراکتوں سے، ایسی انوائرمنٹ سے باہر نکال دیتا ہے، تو ہمیں باہر ہی نکلے رہنا چاہیے. ہمیں دوبارہ ایسی انوائرمنٹ میں نہیں جانا چاہیے. اپنے ماحول کو چینج کریں. خدا ماحول چینج کرنا چاہتا ہے، خدا انوائرمنٹ چینج کرنا چاہتا ہے، تاکہ روح کے بہاؤ میں، روح کے ماحول میں چلے اور ابلیس پر، بیماریوں پر، دکھوں پر ہم فتح پا سکیں. آمین. آئیے سروں کو خدا کی حضوری میں جھکائیں گے اور خدا کے حضور میں ہم دعا مانگیں گے.